السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناول میکینیکل از قلم حبیبہ فیصل کس نمبر 2 ہشال جلدی سے نیچے آؤ بیٹا ورنہ پہلے دن ہی لیٹ ہو جاؤں گی عدیلہ بیگم ٹیبل پر ناشتہ لگاتے ہوئے ہشال کو آواز دے رہی تھی بس آئی ماما ہشال نے اوپر سے آواز لگائی 1 منٹ بعد ہی وہ ناشتے کی ٹیبل پر حاضر تھی کیا عبدالہادی مجھے ڈراپ کرے گا ہشال نے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے عبدالہادی کی طرف دیکھ کر کہا ہاں بالکل اب تمہاری پک اپ ڈراپ کی ذمہ داری عبدالہادی کی اشفاق صاحب جو جوس کے سپ لیتے ہوئے اخبار پر نظریں دوڑا رہے تھے ہشال کی بات کا جواب دیا عبدالہادی جو جوس کے سپ لے رہا تھا زوروں سے کانسنے لگا کیا میں مگر عبدالہادی کو چہنے ہی لگا تھا کہ اشفاق صاحب نے اسے ٹوکا اور ہشال نے اس گھر میں آنکھیں کھولے ہشال اور عبدالہادی جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ان میں نوک جھوک ہوتی رہتی پر جتنا ان میں لڑائی ہوتی اتنا ہی دونوں میں پیار بھی تھا گھر تو انہی کے نوک جھونک سے آباد تھا انہی دنوں ہشال نے اپنی پسندیدہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا جبکہ عبدالہادی اپنے پاپا کے آفس میں کام کرنے لگا تھا ہشال اور عبدالہادی گھر میں جتنا لڑتے تھے باہر اتنے مہذب تھے عبدالہادی عورتوں کی بہت عزت کرتا تھا ان سب بات کرتے وقت بھی اس کی نگاہیں نیچے ہوتی تھی جبکہ ہشال بھی ہر ایک سے ادب سے شاید ان کے والدین کی تربیت کا نتیجہ تھا لو آ گئی تمہاری یونی حمزہ نے علما سے کہا علما کی نگاہیں یونی کا جائزہ لے رہی تھی میں آؤں تمہارے ساتھ ایک بار آ چکے ہو یہاں تو مجھے اپنی کلاس کا پتہ ہے اچھا ٹھیک ہے سنبھل کر جانا اور مجھے کال کرتی رہنا حمزہ نے جاتے جاتے اسے ہدایت دی جی بھائی السلام علیکم علما نے سلام کیا اور اندر کی طرف قدم بڑھائے ہشال جھنجھلاہٹ کا شکار تھی ایک تو نئی جگہ اوپر سے کلاس بھی نہیں مل رہی تھی وہ تیز تیز یہاں وہاں دیکھتی ہوئی چل رہی تھی کہ اچانک کسی سے ٹکرائی اور اس کے ہاتھوں میں موجود کتابیں گر گئی سامنے والا جو کوئی بھی تھا اس سے معافی مانگنے لگا اور کتابیں اٹھانے لگا اس نے کھوپت سے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ کوئی لڑکی تھی اس کے چہرے پر نقاب تھا صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی جو ہلکی ہلکی نیلی تھی لیکن پھر بھی لگتا تھا کہ وہ واقعی خوبصورت ہے کچھ تھا اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کشش تھی جو سامنے والے کو دیکھنے پر مجبور کر دے ہشال بھی بہت خوبصورت تھی مگر اس کے چہرے پر ویسی کشش نہ تھی اس وقت ہشال بھی عبایا میں تھی مگر نقاب نہیں لیا ہوا تھا السلام علیکم ہشال جو اسے دیکھنے میں گم تھی اس کی دھیمی و نرم آواز پر متوجہ ہوئی اور سلام کا جواب دیا وعلیکم السلام دونوں بھی کتابیں اٹھا کر کھڑے ہو گئے علما نے ساری کتابیں اسے تھمائی کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں مجھے اسلامیات کے ڈپارٹمنٹ کی تلاش ہے مگر مجھے مل نہیں رہی میں یہاں نہیں ہوں ہشال نے حنیمت جان کر سوال کیا ارے ہاں کیوں نہیں میں بھی اسی ڈپارٹمنٹ میں ہوں اور میں تمہیں بتاتی ہوں ویسے میرا بھی یہاں پہلا دن ہے پر مجھے پتہ ہے علما نے تفصیل سے جواب دیا ارے واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے پھر تو ہم دونوں ایک ہی کلاس میں ہیں ویسے میرا نام ہشال ہے ہشال نے ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا اور میرا نام علما ہے علما نے بھی اس کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں چلتے ہوئے کلاس کی ایک سیٹ پر بیٹھ گئے مجھے تم سے مل کر خوشی ہوئی علما ہشال نے خوشی خوشی جواب دیا ہاں مجھے بھی علما نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا باتوں ہی باتوں میں پروفیسر کلاس میں داخل ہوئے تو سارے اسٹوڈنٹ کھڑے ہو گئے وہ دونوں بھی اسی طرح متوجہ ہو گئے وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی اچانک علما کی نظر حمزہ کی کار کی جانب پڑی تو اس نے ہشال سے کہا ہشال بھائی آ چکے ہیں میں چلتی ہوں ویسے تم یہاں اکیلی کھڑی رہو گی نہیں میرا بھائی بھی مجھے لینے آئے گا تم چلی جاؤ میں یہاں کھڑی ہو جاؤں گی تم جاؤ اچھا ٹھیک ہے السلام علیکم یہ کہہ کر علما کار کی جانب بڑھی حمزہ جو کار میں بیٹا علما کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا علما کے آتے ہی اسے دیکھ کر مسکرایا اور کار کا دروازہ کھول دیا السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام گڑیا آج کا دن کیسے گزرا تمہارا حمزہ نے اس کے بیٹھتے ہی سوال پوچھا الحمدللہ بہت اچھا گزرا حمزہ اسے دیکھ کر مسکرایا آئس کریم کھانے چلو گی اس بہانے میں اس جگہ کی معلومات بھی ہو جائے یوں 2-3 دنوں میں وہ دونوں گہرے دوست بن گئے ہشال کو علما بہت اچھی لگتی تھی وہ گھر پر بھی ہر وقت اسی کی باتیں کرتی رہتی تھی اور علما اپنی ساری باتیں حمزہ کو بتا دیا کرتی تھی اس کے بارے میں بھی حمزہ کو سرسری سا بتایا تھا چپ رہو ہشال اب بس بھی کر جاؤ کل سے کان کھائے جا رہی ہو
میرے اشال جو کل سے ہر بات پر علمہ کی تعریف کر دیتی تھی، آج عبدالہادی نے جھنجھلا کر اشال کو ڈانٹا۔ جب دیکھو تب علمہ علمہ علمہ، ہر وقت اسی کے گن گاتی رہتی ہو، کان پک گئے ہیں میرے۔ کون سی ہور پری ہے وہ؟ عبدالہادی نے کار ڈرائیور کرتے ہوئے کہا۔ اشال کو اس کی بات پر طیش آیا۔ علمہ کے بارے میں ایک لفظ بھی مت کہنا، اور ویسے بھی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں بول رہی ہوں نا، اور اگر تمہیں نہیں سننا تو اپنے کان میں روئی ڈال دو۔ اشال بھی حساب برابر کر دیا۔ عبدالہادی کو غصہ تو بہت آیا پر وہ خاموش رہا۔ لو آ گئی تمہاری یونیورسٹی، اور کار روک دی۔ اشال صاحب نے رکی کار دیکھ کر خوش ہو گئی، جس میں سے علمہ اتر رہی تھی۔ علمہ رکو، میں بھی آ رہی ہوں۔ اشال نے کار سے اترتے ہوئے اسے آواز دے کر کہا۔ یاد آیا وہ انہی کی کلاس میں پڑھتی تھی۔ صورت حال دل سے لگ گیا، علمہ نے ہمیشہ کی طرح دھیمی آواز میں کہا، پر اشال کو اس لڑکی کا لہجہ بالکل بھی نہیں بھایا۔ وہ فوراً بولی، آؤ میڈم، دیکھ کر تمہیں نہیں چل رہی تھی اور الزام ہم پر لگا رہی ہو، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اشال نے بھی حساب برابر کر دیا۔ تم کیوں بیچ میں ٹانگ اڑا رہی ہو؟ اس لڑکی نے پہلے اشال سے پھر علمہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ او ویسے پتہ چل گیا کیوں نہیں نظر آئی میں تمہیں؟ اتنا بڑا نقاب جو لگایا ہوا ہے۔ اس لڑکی کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اب تو اشال کو اور غصہ آیا۔ وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ علمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہاں سے جانے لگی۔ اس لڑکی کی آواز سن کر بہت سے اسٹوڈنٹ جمع ہو گئے تھے۔ اشال پیچھے مڑ کر منہ میں بڑبڑاتی ہوئی علمہ کے پیچھے چلی گئی، لیکن جاتے جاتے بھی اس لڑکی کو زور سے دھکا دیا۔ وہ لڑکی غصے سے اشال کو گھور رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اسٹوڈنٹ بھی جانے لگے۔ سمجھتی کیا ہے وہ خود کو؟ میں ابھی اسے ٹھیک ٹھاک سنا رہی تھی، تم نے کیوں کھینچ لیا؟ وہ دونوں الگ تلگ گوشے میں آ گئے۔ جب اسٹوڈنٹ کم ہی آتے تھے، اشال نے علمہ کی طرف دیکھا۔ اس نے نقاب ہٹایا تھا، اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اور تمہیں ذرا بھی غصہ نہیں آیا؟ تمہارے چہرے پر اتنا سکون کیسے ہے؟ میرا تو من کر رہا تھا کہ وہیں پر اسے 2-4 لگا دو۔ اشال ابھی غصے میں تھی۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اس طرح کی کہانی سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔